میل اور فیمیل کی سیکس ہیلتھ کا. اچھا میل کی ہیلتھ کی میں بات اس لیے کروں کہ جتنے موٹے ہیں وہ سیکشولی بہتر نہیں رہتے. اچھا جب بہتر نہیں رہتے, اچھا فیمیل پہ تو سمپل ہے کہ بچہ نہیں پیدا کر سکے, بڑے مسائل یہ پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی نہیں ہوگی, یہ بڑا پرابلم ہے. لوگ جیسے ہی منگنی ہونے والی ہوتی ہے نا یا شادی, وزن گھٹاؤ, رشتے کرانے والی جو نصیحت کامن کری ہوتی ہے نا, وہ کہتے باجی کڑی دا وزن گھٹاؤ. اچھا اور وہ بچی جو ہے اس کی لائف میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی, کوئی ڈائٹ پلان نہیں, لیکن وہ اپنی شادی کے لیے بعد کی زندگی میں کامن پرابلم یہ ہے کہ لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے خوراک یا مختلف طرح کے چیلنج وہ دیکھتے ہیں کہ جی بچہ پیدا ہو جائے. میل میں کامن پرابلم یہ ہے, یعنی میں اچھا اس کا ریفرنس میں لوکل نہیں دوں گا, میں فرانس کا دے دیتا ہوں ریفرنس, تازہ وہاں سے آیا ہوں. تو میری ایک بڑی ڈیڑھ نشست جو ہے وہ ایک تھراپسٹ کے ساتھ جو کہ سیکس کو بھی ڈیل کرتا تھا, سائیکالوجسٹ تھا. وہاں پر اس طرح یہ ایجوکیشن کامن ہے کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں ان چیزوں کو مسائل مانا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ان کا سلوشن صرف حکیم ہے. اچھا میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو میل جو کہ موٹا ہے یا بھدا ہے, اور obvious ہے کہ اس کی زندگی کی ایک یہ بھی نیڈ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے اب نارملی نارمل نیڈ ہے. اب اس نارمل نیڈ کے لیے وہ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. جب شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے تو اب وہ شارٹ کٹ میڈیسن ہو سکتی ہے, وہ کوئی اسٹیرائڈ ہو سکتا ہے, وہ لیور اڑ گیا, جگر اڑ گیا, کڈنی فیل ہو گئے, بلڈ پریشر لگ گیا, برین ہیمریج ہو جاتا. لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ جی وہ جی راتی ستا تھی صبح اٹھیا نہیں, وہ پتہ لگا دراصل اس نے کوئی میڈیسن ایسی لی ہوئی تھی جس کے بعد اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوا. تو یہ جو انسان کی ہر طرح کی پرفارمنس بالخصوص ایک ازدواجی رشتے کے لیے جو کہ زندگی کا حاصل ہے, ایک بہت بڑی فینٹیسی ہے, بہت بڑی اٹریکشن ہے انسان اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے. یہ موٹاپے سے کس حد تک متاثر ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ اچھا اٹ افیکٹس بوتھ سائڈس, بوتھ جینڈرز, اس میں میل فیمیل دونوں ہیں. جیسے کہ ایک تو میلز کی اپنی جو سائیکی ہوتی ہے, obviously it's like, let's say how do we exemplify it, it's like a car which wants to run but cannot run at all. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے فیٹ سیلز ڈیولپ ہوتے ہیں, آپ کے ٹیسٹوسٹرون کے جو ریسیپٹرز ہیں, جہاں پہ ٹیسٹوسٹرون جو کہ میل ہارمون ہے کام کرنا ہے اس نے, وہ بلاک کرتا جاتا ہے ان کو, اور وہ اس سے بہت پرابلمز آگے کریٹ ہوتے ہیں, جس میں ڈیزائر بھی کم ہو سکتی ہے, لیبیڈو بھی کم ہو سکتی ہے, اور پرفارمنس پہ بھی اثر آتا ہے. سیم گوز ان دا پیرل فار ویمن ایز ویل. ٹھیک ہے, جس میں ان کی لیبیڈو کا بھی پرابلم آج کل تو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کا پیکوس جس کو ہم بولتے ہیں اتنی کامن ہے, اور اتنی اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اس کی وجہ سے پرائمری انفرٹیلٹی ہے, اس کی وجہ سے فیشل ہیئر اینڈ ویمن ہے, ویٹ گین ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, ایک پورا مائریڈ آف سمٹمز ہے. تو وہ خواتین کو بھی افیکٹ کرتی ہے, اور صرف قاسم صاحب اس کی انفرٹیلٹی تک نہیں آتی, بلکہ اس کی پوری جو زندگی کا لے آؤٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, وین اے مین اور اے وومن از اوور ویٹ ان اے ریلیشن شپ, ایک بے شک ہیلدی ہو, it still affects the other one also. It does not affect just one part, it's between two people, all right? So it affects the other person directly proportional ہے یہ چیز, یہ تھوڑی بات نہیں. اس میں then they resort to eating, they resort to different things, الٹے سیدھے کشتے کھانے شروع ہو جاتے ہیں حکیم حکما کے پاس. اس میں آپ کو تو پتا ہے being a doctor کہ کتنے کڈنی فیلیئرز ہوتے ہیں, بیکاز کشتے کے اندر اتنا وہ ہوتا ہے لیڈ وغیرہ کہ وہ جا کے آپ کی کڈنی کے اندر بیٹھ کے اس کو بالکل ایک اسٹاپ کر دیتا ہے, رینل فیلیئر ہو جاتا ہے, میں بھی جاتا ہے. ایگزیکٹلی, لیور, ہاں, سو مینی تھنگز, دا وے اٹ افیکٹس. تو اس میں پھر جب ہم شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں, رادر دین گوئنگ ٹو یورولوجسٹ, out of which some of the people are practicing sexology as well. تو آپ ان سے بجائے کہ سائنٹیفک طریقے سے میڈیسنل نالج کے ساتھ بات کریں, لوگ الٹے سیدھے رستوں پہ چل پڑتے ہیں, اور اس کے بعد then it gets worse and worse and worse and what not. So یہ چیز ایک واقعی توجہ طلب مسئلہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیک سیٹ لے لیتا ہے مینٹل النس کی طرح. تو اس چیز کو پلیز ڈو برنگ اٹ فارورڈ. اف یو ہیو اے پرابلم, گو ٹو اے پرسن ہو ڈیلز ود اٹ. بالکل ایسے ہی ہے.